اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا اور دنیا قیامت سے قریب ہوتی جائے گی تو اوقات کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزرنے لگیں گے۔ ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ ابھی قریب کی بات ہے، جیسے رمضان کی آمد ہے۔ پچھلا رمضان گیا، ایسا نہیں لگتا کہ اسے گئے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا۔ سال بھر کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، نہ جانے زندگی میں کتنے نشیب و فراز آتے ہیں، اور یہ سال بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تو رمضان گیا اور دوسرا رمضان آ گیا۔ اوقات کی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب وقت کی برکت ختم ہو گئی تو ہمیں جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے اس زندگی سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ ہم نہیں اٹھا پاتے، اور یہ برکت کا تصور صرف اسلام میں ہے، صرف اسلام میں ہے، اور صرف قرآن پاک اور حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے۔ باقی دنیا کے کسی مذہب میں برکت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور دنیا کی کسی زبان میں برکت کے لفظ کا متبادل نہیں ہے، اور اگر وہ استعمال کریں گے بھی تو برکت کا لفظ ہی استعمال کریں گے، اس کے علاوہ کوئی، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا لفظ ان کے پاس نہیں۔ آپ کسی انگریزی جاننے والے ماہر سے پوچھیں کہ قرآن کریم میں اور اسی طرح حدیث پاک میں برکت کا لفظ آتا ہے، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے یا وہ چیز جو ہے مقدار میں اتنی ہی ہو، لیکن جتنے لوگوں کی ضرورتیں اس سے عموماً پوری ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیں، تو یہ چیز برکت کہلاتی ہے۔ کئی واقعات اس سے پہلے آپ نے سنے ہوں گے۔ غزوہ خندق کا واقعہ میں نے سنایا تھا۔ ایک صحابی آئے، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر حضور کو دکھایا، ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی نقاہت اور چہرے پر بھوک کی شدت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں گھر گیا اور گھر جا کر میں نے بیوی کو قسم دی کہ تجھے اللہ کی قسم ہے، اگر گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوگی تو چھپا کر کے مت رکھنا، بچا کر کے مت رکھنا۔ تو بیوی نے جواب دیا کہ آپ کو تو پتا ہے گھر میں کیا ہے، بس یہ چند مٹھی جو ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، بناتا ہوں، ٹکڑے کرتا ہوں، تم آٹا پیس لو۔ انہوں نے جو پیسا، بیوی نے جو پیسا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کی بوٹی وغیرہ بنائی، اور بیوی سے کہا کہ اسے تم شوربہ بنا لو اور روٹی بنا لو۔ مشورہ ہوا کیا کیسے کہنا چاہیے، تو بیوی نے کہا کہ حضور سے آپ کہہ دیں کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ چل کر کے گھر پر کھانا تناول فرما لیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے میں نے کہا
کہ اللہ کے رسول آپ کی اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگوں کی میرے گھر دعوت ہے۔ حضور نے سنا اور سننے کے بعد اعلان کر دیا۔ ان تمام لوگوں کے درمیان جو خندق کھود رہے تھے، ہر 10 صحابی کے حصے میں 8 گز چوڑی، 10 گز گہری اور 10 گز لمبی خندق کھودنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ مدینہ منورہ کا محل وقوع ایسا ہے کہ اس کے 2 طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف کھجور کے گھنے باغات ہیں اور ایک طرف میدانی علاقہ تھا جدھر سے کوئی بڑی فوج آ سکتی تھی۔ حضور نے مشورہ فرمایا، لوگ پریشان تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ملک کے فارس میں جب کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ہم خندق کھودتے، لوگ فوج کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو پوچھا خندق کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا۔ حضور نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور خندق کھودنا طے کیا۔ اب یہ کوئی معمولی لمبائی نہیں تھی، لمبا علاقہ تھا جس میں خندق کھودنا تھا۔ تو حضور نے ہر 10 صحابی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تھی اور لوگ رات دن لگے ہوئے تھے کہ مشرکین مکہ کا لشکر آئے اس سے پہلے خندق تیار ہو جائے تاکہ مدینہ اور اہل مدینہ محفوظ رہے۔ حضرت جابر نے جب کہا کہ آپ کی اور 2-4 لوگوں کی دعوت ہے تو حضور نے اعلان فرمایا کہ بھائی سب کی حضرت جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ٹھنڈا پسینہ آنے لگا، ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں گھبرایا ہوا گھر آیا اور بیوی سے میں نے صورتحال بتائی تو بیوی نے پوچھا کہ آپ نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے وہ بات دہرائی تو بیوی نے کہا کہ حضور کو اور 2-4 لوگوں کو کھلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اس لیے کہ ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور باقی جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے وہ دعوت حضور نے دی ہے، ہم نے نہیں دی ہے۔ ان کو کھلانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر بات ہے حضور سے زیادہ انسانوں میں دانا و بینا کون ہوگا؟ حضور نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ حضرت جابر نے میرا اعلان سنتے ہی کیفیت کیا ہو گئی تھی حضور نے دیکھا تھا، اس لیے فوراً ایک آدمی پیچھے سے گھر بھیجا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ پیغام دیا تھا کہ گھر جا کر کے کہنا کہ آٹے کے اوپر جو گیلا کپڑا رکھا جاتا ہے وہ ہٹایا نہ جائے اور ہانڈی کا ڈھکنا جو آگ پر پک رہی ہے اسے کھولا نہ جائے، میں آ رہا ہوں۔ پھر حضور پہنچے۔ بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر کے ہانڈی کا ڈھکنا ہٹا کر کے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور کپڑا ہٹا کر کے آٹے پر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پھر حضرت جابر کی بیوی سے یہ کہا کہ تم روٹی پکاتی رہو۔ وہ روٹی پکاتی رہی اور حضور اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے کرتے رہے اور ایک تھال میں اس کو ڈالتے رہے اور اپنے ہاتھ سے شوربہ ڈالتے رہے، یعنی حضور خود چولہے کے پاس بیٹھ گئے اور ہانڈی میں سے شوربہ نکال کر کے دیتے رہے اور 10 لوگوں کو ایک ساتھ کھانے کے لیے بٹھایا۔ لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ خدا کی قسم آٹے کے اوپر جو کپڑا تھا جیسا تھا ویسا ہی رہا، میں نیچے سے آٹا نکالتی رہی لیکن کپڑے میں جھول بھی نہیں آیا اور ہانڈی جس طرح آگ پر ابل رہی تھی اسی طرح ابلتی رہی اور لوگ کھا کھا کر کے جاتے رہے۔ اس کے بعد سب لوگ کھا کر کے فارغ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو کھانا تھا بمشکل 10 لوگوں کے لیے کافی تھا، بمشکل 10 لوگوں کو کافی ہوتا، لیکن کھا کر جانے والوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ بعد میں صحابہ کرام سے لوگوں نے پوچھا اس واقعے کے متعلق کہ تم اس واقعے میں شریک تھے؟ تو جو شریک تھے وہ فخریہ کہتے تھے کہ ہاں ہم شریک تھے۔ پوچھا تم کتنے لوگ تھے؟ کہا کہ یہ مت پوچھو ہم کتنے لوگ تھے، ہم تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن اگر 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو کھانا سب کو کافی ہو جاتا۔ کیوں؟ کھانا جیسا تھا ویسا ہی رہا، اس میں کچھ کمی نہیں آئی۔ یہ ہے برکت، اور یہ برکت کا واقعہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ کبھی ہم محسوس کرتے ہیں، کبھی محسوس نہیں کرتے۔
ہماری زندگی کی برکت یہ ہے کہ ہم اس 25-50 سالہ زندگی میں کئی 100 سال کا کام کر لیں. لوگ کرتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کے کارناموں کو اگر دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنی عمر میں اتنا زیادہ کام کیسے کر لیا. یہ کام تو کوئی ٹیم بھی نہیں کر سکتی, کوئی اکیڈمی بھی نہیں کر سکتی, کوئی ایجنسی بھی نہیں کر سکتی, کوئی کمپنی بھی نہیں کر سکتی. ایک آدمی اتنا بڑا بڑا کام کر لیتا ہے. تو یہ وقت کی برکت ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نکلتے ہیں تو جو وقت ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. یعنی جو کام کی نیت لے کر ہم نکلتے ہیں وہ سب کام ہو جاتا ہے, دوسرے کام بھی ہم انجام دے لیتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام بھی ہونا مشکل ہو جاتا. تو یہ وقت کی برکت اور بے برکتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں برکت کا تصور دیا ہے. اس امت کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وقت ملا ہے, زمانہ ملا ہے, وہ خیر و برکت کا ہے. ہمیں اللہ پاک نے جو عمر عطا کی ہے وہ مختصر ہے, 60-70 سال کی عمر, اور زمانہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہم سے چھوٹے تھے یا برابر تھے یا تھوڑے بڑے تھے دنیا سے جا چکے. کب کس کا بلانا آ جائے گا پتہ نہیں. عمریں بہت مختصر ہو گئی ہیں, لیکن اتنی ہی عمر میں ہمیں اپنی آخرت بنا لی. اللہ پاک نے ہمیں یہاں کم رہنا ہمارے لیے مقدر فرمایا. یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے, یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے. آرام ہمارے لیے اللہ پاک نے آخرت میں رکھا ہے. اہل ایمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. جو ایمان سے محروم لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھلا کام کریں گے تو اللہ پاک اس بھلے کام کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیں گے. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور بھلے کاموں کا بدلہ ان کو کبھی اچھی بیوی کی شکل میں, اچھی اولاد کی شکل میں, اچھے کاروبار کی شکل میں, اچھے مکان کی شکل میں, چین اور سکون کی شکل میں اللہ پاک ان کو دے دیں گے. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. لیکن ایمان والوں کے لیے جو کچھ ہے اصل آخرت ہے. اور دنیا میں جو ملنا ہے یہ کسی بھی عمل کا حقیقی بدلہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, ہم اللہ کے دیگر احکامات اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اس کا جو حقیقی اجر و ثواب ہے وہ آخرت میں ملے گا, دنیا میں نہیں. لیکن دنیا میں ان عمل کی برکات ملتی ہے. جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت یہ ہے کہ چہرے پر اللہ نور عطا کرتے, چہرے پر نور عطا کرتے, دیکھ کر کے آدمی محسوس کرتا ہے. روزی کی برکت اللہ پاک دیتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے والا شخص جو کچھ کماتا ہے وہ اتنا کمانا ہی اس کی ضرورت کے لیے, اس کے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور دیگر جو ضرورتیں اس کو پیش آتی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی. اللہ کسی کا محتاج نہیں رکھتے. اور اگر برکت نہ ہو تو پھر کروڑوں روپیہ بھی ہو تو آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, گاڑی اٹک جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ پیسہ بہت کچھ ہے, سب کچھ نہیں ہے. ہر کام پیسے سے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زمانہ عطا کیا, ہمیں جو اعمال عطا کیے, وہ زمانہ اور اعمال ہمارے لیے خیر و برکت کا ہے. کہ اللہ نے 60-70 سال کی عمر دی, لیکن جن کو 500 اور 1000 سال کی عمر دی تھی, ہم اگر اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں یا ان سے آگے نکلنا چاہیں تو مشکل نہیں. اور اگر تو ہی نہ چاہے تو پھر باتیں ہزار. ہم اگر خود ہی نہ کرنا چاہیں تو پھر بات الگ ہے. ایسے 10 رمضان کیا 50 رمضان بھی آ کر کے گزر جائے, آدمی محروم کا محروم ہی رہتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال فرمایا, اور کس طرح
کہ رمضان کے آنے سے پہلے جمعہ کو آپ مسجد نبوی کی منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، جس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، جو غمخاری اور ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ کسی مومن کے ساتھ آدمی ہمدردی اور خیرخواہی کرے اور اسے روزہ افطار کرا دے، اللہ اسے اس کی مغفرت فرماتے اور روزے دار کے برابر اس کو اجر و ثواب اللہ پاک عطا کرتے۔ یہ مہینہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے خلاصی اور نجات کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ پاک عطا کرتے۔ حضور نے رمضان کا استقبال فرمایا اور لوگوں میں ترغیبی بات کی، اور یہ سلسلہ تو شعبان سے ہی چلتا تھا۔ ہم نے بھی جو ہے حضور کی وہ بات ذکر کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو حضور کا یہ اہتمام رجب اور شعبان بھر رہتا تھا۔ بعض صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ رمضان المبارک سے پہلے ادا کر دیتے تھے، رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور ان کے پیش نظر بات یہ ہوتی تھی کہ رمضان اطمینان و سکون کے ساتھ گزرے، غریبوں تک، مستحقین تک زکوٰۃ کی رقم پہنچ جائے تو وہ رمضان عبادت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزار لے۔ حالانکہ صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ سمجھتا تھا کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرض کے برابر، جب ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہم رمضان میں زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ کہ اس ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ پاک ہمیں 70 فرض کی ادائیگی کا ثواب دیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، صدقۃ الفطر رمضان میں دے دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان سے پہلے مستحقین تک اگر زکوٰۃ پہنچ جائے گی تو ان کا رمضان اطمینان و سکون سے گزرے گا، اور صدقۃ الفطر رمضان میں دے دیا جائے گا تو عید کا دن ان کا اطمینان اور سکون سے گزرے گا۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہاری نیتوں کو اور دل کو دیکھتا ہے کہ اس کی کیا نیت ہے۔ ظاہر بات ہے جو خدا رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر دے دے، وہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے اگر کوئی اس نیت سے دے کہ کسی غریب کا رمضان اور کسی غریب کی عید ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھتے، اور دینے والا وہ ہے، اور اللہ کی مخلوق سے اگر ہمدردی کی جائے تو پھر یہ اللہ کیا دے دے گا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور اس کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے لینے دینے کے لیے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا معمولی عمل بھی آدمی کی نجات کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ایسی ہے جو احد پہاڑ سے بھی بڑی ہے۔ احد پہاڑ کے متعلق آتا ہے کہ 1 کلومیٹر سے زیادہ چوڑا اور 3.5 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے، اور پہاڑ کی اونچائی کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، ایک نیکی ایسی ہوگی جو احد پہاڑ کے برابر ہو۔ وہ حیران ہوگا کہ میں نے زندگی میں تو ایسی کوئی نیکی کی نہیں تھی، میرے نام اعمال میں یہ نیکی کہاں سے آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کی نیکی میرے نام اعمال میں فرشتوں نے لکھ دی؟ وہ حیران ہوگا۔ اللہ پاک اس کی حیرانی دور کرنے کے لیے اس سے پوچھیں گے، اسے بتائیں گے کہ جو نیکی دیکھ رہا ہے تجھے پتا ہے یہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے مجھے معلوم نہیں ہوگا، وہ کہے گا اللہ عالم،
اللہ زیادہ جانتے. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ایک کھجور کا دانہ تو نے ایک فاقے سے، غربت سے پریشان شخص کو دیا تھا، کھجور کا ایک دانہ، لیکن جس کو دیا تھا وہ انتہائی ضرورت مند تھا. تو نے اخلاص کے ساتھ دیا تھا، اللہ نے تیری اس نیکی کی پرورش کی، تیری اس نیکی کی پرورش کی جس طرح لوگ اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے. اللہ نے پرورش کی اور وہ کھجور کا ایک دانہ جو صدقے کے طور پر دیا گیا تھا، اللہ نے اسے بڑھا کر کے احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا کر دیا. تو اللہ دینا چاہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے نا. احکم الحاکمین ہے، مالک یوم الدین ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے خزانے لامحدود ہیں. جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ کی بات ہی اور ہے. تو معمولی نیکی بھی کس درجے تک پہنچ جائے گی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس نیکی کے کرنے میں موقع دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی. کسی مستحق، کسی غریب، کسی ضرورت مند کو بر وقت مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اور کسی نے کہا ہے نا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، کھیت باڑی جل چکی برسا تو پھر کس کام کا. جب کھیتی کو پانی کی ضرورت تھی، اگر ہلکی سی بارش بھی ہو جاتی ہے تو فصل باقی رہتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. اور پوری کھیتی جل گئی، اس کے بعد دھواں دھار بھی بارش ہوئی تو کھیتی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. تو جو نیکی وقت پر کی جاتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوتی. ایک بھوکا شخص آیا، ضرورت مند آیا، آج اس کو ضرورت ہے، آپ نے کہا رمضان میں آنا. اب ظاہر بات ہے اس کو تو ضرورت آج ہے اور آپ نے اس کو رمضان کی تاریخ دے دی، تو یہ ٹالنے والی بات ہے. وقت پر جو نیکی کی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال فرمایا تھا اور اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے استقبال کے لیے آمادہ کیا تھا. رمضان کا شوق دلایا تھا کہ رمضان کے روزے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا. آپ نے فرمایا یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. آپ نے فرمایا یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ پاک دیتے. ایسا مہینہ ہم پر بھی آ رہا ہے. حضور نے فرمایا، آپ کے الفاظ مبارک تھے، قد اغلکم شہر عظیم، تم پر ایک ایسا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تم پر آ رہا ہے اتنی خیر و برکت والا مہینہ. اس کے لیے حضور دعا کیا کرتے تھے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. اللہ ہماری عمروں میں برکت دے کہ ہم بھی رمضان المبارک تک پہنچ جائیں. رمضان کا یہ مہینہ وصول کرنے کا مہینہ ہے، ٹائم پاس اور وقت کی بربادی کا نہیں. رمضان کے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے اور اس کی رات کی نماز کو تمہارے لیے سنت قرار دیا. دن کے روزے فرض ہیں اور رات کی تراویح سنت مؤکدہ ہے. یہی 2 عمل ہے جو اس مہینے میں خاص طور پر کیے جاتے، کوئی تیسرا عمل نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے متعین کیا گیا. اللہ نے روزے فرض کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ہمیں عطا کی جسے تراویح کہتے، یہ اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. اور جو شخص ان دونوں اعمال کو
اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا اس کو رمضان کی خیرات و برکات ضرور ملے گی. حضور نے فرمایا تھا نا منبر پر چڑھتے ہوئے کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہلاک ہو وہ شخص. جبرائیل نے بد دعا دی, حضور نے آمین کہی. معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, یعنی جو شخص بھی اس مہینے کا اہتمام کرے گا اس کی مغفرت یقینی طور پر ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو جبرائیل کو بد دعا دینے کا حق نہیں تھا, اور حضور کبھی بھی اس پر آمین نہیں کہتے. معلوم یہ ہوا کہ یہ ہونا ہی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزوں کا تراویح کا اہتمام کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہو, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو. رمضان المبارک آ رہا ہے, روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دن بھر سوتا رہے, نیند کم کرے. سوئیں گے انشاءاللہ قبر میں, اور اتنا لمبا زمانہ سونے کا رہے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. مگر کب؟ جب یہاں ہم جاگیں گے, اللہ کو راضی کریں گے, عبادتیں کریں گے, تو قبر میں چین سے سونا نصیب ہوگا. اور فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس, دلہن کی طرح بے خوف ہو کر کے سو جاؤ. کب؟ جب رمضان میں ہم جاگیں گے, رمضان کی راتوں کو وصول کریں گے, تراویح پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا معمول, تہجد کا معمول, اللہ کے ذکر کا معمول, 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام, روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام, یہ سب کچھ ہمیں رمضان المبارک اور دیگر مہینوں میں کرنا چاہیے. سچ بولنا, غیبت سے اپنے آپ کو بچانا, رمضان المبارک کے اندر غریبوں کے ساتھ, محتاجوں, مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنا, زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرنا. ایک صحابی تھے, غریب تھے, اللہ نے ان کو نوازا, بیت المال کی طرف سے محاسب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پہنچا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنیاں اور یہ بکریاں میرے پاس ہیں. ان کے پاس یہی مال ہوتا تھا. کہا کہ یہ میرے پاس ہے. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس میں 1 سال کا اونٹنی کا بچہ واجب زکوٰۃ. وہ کہنے لگے کہ 1 سالہ بچہ یا 1 سالہ اونٹنی تمہارے کیا کام آئے گی؟ نہ وہ دودھ دے سکتی ہے, نہ اس پہ تم بوجھ ڈال سکتے. 1 سالہ اونٹنی کا بچہ کیا کام آئے گا؟ انہوں نے اپنی اونٹنیوں میں سے ایک شاندار اور فربا اونٹنی نکالی اور کہا کہ زکوٰۃ میں یہ لے جاؤ. تو جو زکوٰۃ وصول کرنے والا بیت المال کا کارندہ تھا اس نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا, تمہارے اوپر زکوٰۃ 1 سالہ اونٹنی کا بچہ ہے, فرض ہے, یہ 4 سالہ اور 5 سالہ اونٹنی نہیں. اور اگر آپ کو دینا ہے تو حضور سفر میں ہے اور آج رات میں حضور کا پڑاؤ قریب میں ہی ہے, تم چل کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دو, حضور قبول فرما لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو وہ شخص اپنی اونٹنی لے کر حضور کی خدمت میں آیا, اور جو جملہ اس نے کہا وہ ہم لوگوں کے لیے قابل عبرت ہے, یاد رکھنے والا جملہ ہے. اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹنی پیش کی. ساتھ میں بیت المال کی طرف سے جو آدمی طے تھا وہ بھی آیا, عامل. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عامل آپ کے میرے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے. میں غریب آدمی تھا, مجھ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. میں غریب آدمی تھا, مجھ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. یہ پہلا موقع ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. اللہ نے مجھے یہ حیثیت دے دی کہ اب میں زکوٰۃ دینے کا اہل ہو گیا. آپ کے عامل آئے, میں نے اپنے جانور بتائے, انہوں نے دیکھ کر کے کہا کہ اس میں 1 سال کی اونٹنی کا بچہ فرض ہے زکوٰۃ کے طور پر. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 1 سالہ اونٹنی کا بچہ کیا کام آئے گا؟ نہ یہ دودھ دے سکتا ہے, نہ یہ بار برداری کے کام آ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول میں یہ اونٹنی لے کر کے آیا ہوں.
حضور نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد عامل سے معلومات لی اور فرمایا کہ تم پر زکات میں تو 1 سالہ اونٹنی کا بچہ ہی فرض ہے، لیکن اگر تم اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ یہ دینا چاہو تو اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن پر پچھلے سالوں میں زکات فرض نہیں تھی، اب اللہ نے زکات فرض کر دی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ روزانہ 10-20 لوگوں کے فون آتے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 16 تولہ چاندی ہے، ابھی نماز کے لیے میں نکل رہا تھا، کسی بچے کا فون آیا کہ میرے پاس 1 تولہ سونا اور 16 تولہ چاندی ہے، تو مجھ پر زکات فرض ہے۔ میں نے کہا ہاں تم پر زکات فرض ہے۔ کتنی زکات ہے اسے میں نے بتایا کہ 1000 روپے پر 25 روپیہ زکات ہے، تم اس کی قیمت معلوم کر لو۔ اور وہ حیران ہو گیا، بولے 1000 پر صرف 25 روپیہ۔ اب ظاہر بات ہے جو پہلی مرتبہ دے رہا ہو اس کا جذبہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ صحابی کا جذبہ تھا کہ یہ 1 سالہ اونٹنی کا بچہ کیا کام آئے گا، یہ 5 سال کی فربا اونٹنی میں دیتا ہوں۔ حیرت کے ساتھ 1000 پر 25 روپیہ، لیکن جن کو ہر سال دینا پڑتا ہے ان کے لیے یہ 25 روپیہ بھی بھاری پڑتا ہے، نہیں دیتے لوگ زکات پوری۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پوری زکات ادا کرنے لگے تو مسلمانوں میں کوئی ننگا بھوکا غریب نہیں رہے گا، یعنی ہر زمانے میں اللہ مسلمانوں میں اتنا مال دے گا کہ وہ اپنے مال کی اگر پوری زکات نکال دیں تو مسلمانوں میں جو غریب اور ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ نظام قیامت تک اللہ پاک باقی رکھیں گے۔ لیکن جن پر ہر سال زکات ہوتی ہے ان پر زکات بہت بھاری پڑتی ہے۔ ویسے لوگ بھی آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے اور عجیب و غریب مسئلے پوچھتے ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ لوگوں کو زکات دینا کتنا بھاری پڑتا ہے اور کتنا جان پر آتا ہے۔ حالانکہ سال میں صرف 1 مرتبہ زکات فرض ہے اور وہ بھی صرف 2.5%، اور یہ 2.5% وہ جو سارے اخراجات نکال دینے کے بعد جو بچا ہے اس پر۔ ایسا نہیں ہے کہ سال بھر میں آپ نے جتنا کمایا اس کا 2.5%، سال بھر آپ کماتے رہے خرچ ہوتا رہا، کماتے رہے خرچ ہوتا رہا، اب آپ کے پاس جب آپ زکات دینا چاہتے ہیں تو کیا ہے آپ کے پاس، اس پر زکات۔ جو کھا لیا اس پر زکات نہیں، جو پی لیا پہن لیا اس پر زکات نہیں، جو سیر و تفریح پر خرچ کر دیا اس پر زکات نہیں، جو حج عمرے پر خرچ کر دیا اس پر زکات نہیں، مکان پر زکات نہیں، سواری پر زکات نہیں، اور کمانے کے اسباب اور ذرائع پر وہ زکات نہیں۔ جیسے پاور لوم پر زکات نہیں ہے، وہ کمانے کا ذریعہ ہے، پاور لوم پر زکات نہیں ہے۔ مال تجارت پر زکات ہے، سونے چاندی پر زکات ہے، نقد پیسوں پر زکات ہے، خرید و فروخت کے لیے جو سامان ہم لیتے بیچتے رہتے ہیں، پھر وہ چاہے لوم ہو بیچنے کی نیت سے لی، زمین ہو بیچنے کی نیت سے لیے تو اس پر زکات ہے، اور اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر جو خریدی ہوئی زمینیں ہیں کروڑوں اربوں روپے کی قیمت ہے اس پر زکات نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو بھاری پڑتا ہے، زکات کا اجتماعی نظام ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی زکات اکیلے ادا کرتے رہتے ہیں، زکات مصرف تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، ضرورت مندوں اور مستحقین تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، ایسے حالات رہتے ہیں۔ اگر زکات کا اجتماعی نظام ہو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حکمرانوں کے دور میں رہا کہ لوگ اپنی زکات بیت المال میں جمع کرتے تھے اور پھر بیت المال سے مستحقین کی ضرورت پوری ہوتی تھی، زکات ایسے چندی کر کے نہیں دی جاتی تھی، آیا کسی کو 10 روپیہ، کسی کو 50 روپیہ، کسی کو 100 روپیہ، اب ظاہر بات ہے ان سے کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ زکات کا اجتماعی نظام ہونا چاہیے۔
ہمارے شہر میں بھی کوششیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں بیت المال ہیں، اپنی زکوٰۃ وہاں دینا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت 11 مہینوں میں ایمرجنسی میں کسی مستحق اور ضرورت مند کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ پوری کی جا سکے۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی افادیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، لوگ زکوٰۃ لیتے رہتے ہیں، اور زکوٰۃ لینے والا ہر سال زکوٰۃ لینے آتا ہے، زکوٰۃ لینے والا ہر سال زکوٰۃ لینے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال تو آپ نے دی تھی نا۔ اور حیرت ہوتی ہے، ایک صاحب بولے میرے ابا بھی لے کے جاتے تھے، یعنی باپ کے زمانے سے وہ زکوٰۃ وصولی کا کام چل رہا ہے، اور وہ آدمی آج تک مستحق اور ضرورت مند ہی بنا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے زکوٰۃ کا اگر یہ انفرادی طریقہ جو ہم میں رائج ہے یہ رہے گا تو غریبوں کی غریبی ختم نہیں ہوگی، اجتماعی نظام ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا۔ اور دعا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ لینے والوں میں نہ رہیں، اللہ ہمیں دینے والا بنائے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور جو آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور پھر بھی وہ زکوٰۃ مانگتا ہے اور لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ میدان محشر میں اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی، اور پورا میدان محشر انسانوں سے بھرا ہوگا، اور سب کو پتا ہوگا کہ یہ آدمی دنیا میں ضرورت مند نہیں تھا اور مانگتا تھا، ضرورت مند نہیں تھا اور مانگتا تھا۔ یہ ذلت اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے مانگنا اچھی بات نہیں ہے، اپنی ضرورتیں مختصر کرو، 2 پیسہ پس انداز کرو، یہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو کام آئے گا۔ بہت زیادہ شوق پانی کرنے میں آدمی جو کمائی خرچ کرتا ہے وہ نادانی ہے۔ آدمی اعتدال کے ساتھ چلے، اعتدال کے ساتھ 2 پیسہ پس انداز کرے، اپنی ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ مانگنا ذلت ہے، حضور نے فرمایا السؤال ذل، مانگنا ذلت ہے، مانگنا نہیں چاہیے۔ کوشش کر، مانگے کس سے؟ اللہ سے، اسی سے مانگ، اسی سے مانگ جس سے مانگنا ہے۔ اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ آدمی اللہ سے سینکڑوں مرتبہ مانگے، ہزاروں مرتبہ مانگے، لاکھوں مرتبہ مانگے، ذلیل نہیں ہوگا، لیکن انسانوں سے مانگے گا پہلی مرتبہ میں ہی ذلیل ہو جاتا، جس سے مانگو آدمی اس کی نظر میں گر جاتا ہے، دوبارہ آئے تو پھر وہ آدمی سر کھجانے لگتا ہے کہ یار پھر آوا، یعنی کچھ لینے کے لیے مانگنے کے لیے آیا، یہ آدمی کی پہچان ہو جاتی۔ اس لیے مانگنا ذلت ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سب کو دیتا ہے، ہم کو بھی دے گا، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میری ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ جو پوری کائنات کا رب ہے، سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، سب کو دیتا ہے، تو مجھے نہیں دے گا؟ دے گا، یقین کے ساتھ مانگو کہ دے گا تو ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، میرے بندے کا مجھ سے جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔